میرے خیال میں چونکہ کمپلیننٹ نہیں آیا تھا، مدعی یا شکایت کنندہ، تو آج تاریخ ملتوی کی گئی اور 22 جون کی تاریخ دی گئی ہے، اور شکایت کنندہ یا مدعی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اگلی تاریخ پہ ہر حال میں پیش ہو۔ پر ہم تو باقاعدگی سے آ رہے ہیں اور عدالت کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں انصاف کی توقع ہے، اور جتنا جلدی انصاف ہو اتنا انصاف کو انصاف کہا جاتا ہے، اور جتنی اس میں تاخیر ہو جائے تو تاخیر سے اگر انصاف ہو بھی تو اسے منصفانہ انصاف کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو بات مجھے کہنی تھی۔ دوسری میری اہم بات یہ ہے کہ کل تنظیم بحالی کمیٹی کی جانب سے اور میری جانب سے ہم نے مختلف سیاسی رہنماؤں، سیاسی جماعتوں، خود ORC یعنی تنظیم MQM پاکستان بحالی کے کارکنوں کو اور شہر کے دیگر عمائدین، سماجی شخصیات، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، انہیں ہم نے مدعو کیا ہے الصفا بینکویٹ میں، گلستان جوہر، بلاک 16، سماما شاپنگ سینٹر کے سامنے الصفا بینکویٹ میں کل میری جانب سے، میرے ساتھیوں کی جانب سے، ORC کی جانب سے ایک افطار ہے۔ مجھے امید ہے کہ شہر کی اور صوبے کی اور ملک کی بھی بھرپور نمائندگی ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور PTI اور ANP، جماعت اسلامی، JUI اور دیگر جماعتوں کو مدعو کیا ہے، وہیں میں نے MQM حقیقی کے آفاق احمد کو بھی دعوت دی ہے، MIT کے سلیم حیدر صاحب کو بھی دعوت دی ہے، اور PSP کے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی بھائی اور شبیر قائم خانی بھائی کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی دعوت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھائی کو بھی میں نے دعوت دی ہے کہ وہ کل میرے ORC کے افطار میں تشریف لائیں۔ مجھے انتہائی خوشی ہوگی، میری انتہائی خواہش ہے کہ یہ سب لوگ آئیں، اور اس طرح ہم ایک وسیع تر اشتراک عمل، مفاہمت اور وسیع البنیاد تعاون، یکجہتی اور اتحاد اور تحریک کی طرف ہم گامزن ہو سکیں، یہ میری خواہش ہے، اور میں نے اپنی طرف سے یہ پہل کر دی ہے، اس امر کے باوجود کہ مجھے نہ تو PSP والوں نے بلایا۔ اچھا، مجھے اس کا کوئی گلہ نہیں ہے، میں تو ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک حقیقت، اور نہ ہی مجھے یہ جو نام نہاد MQM پاکستان جن کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے مجھے ان کا جو کل افطار ہوا اس میں مجھے بلایا۔ اچھا، میں کوئی رونا نہیں رو رہا، میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہا، میں ان کے ظرف کی بات کر رہا ہوں اور ان کے عمل کی بات کر رہا ہوں، اور وہ خود سب کنفیوز ہیں کہ میڈیا کو کیا بتائیں۔ بہت سارے مہمانوں کو بلاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ فاروق بھائی کہاں ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جواب دینا، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے تو اپنے دل سے ان سب کو دعوت دی ہے، MQM پاکستان کے رہنما، سربراہ، چاہے وہ جیسے بھی بنے، جس طرح بھی بنائے گئے، جناب خالد مقبول صدیقی بھائی کو، مصطفیٰ کمال،
انیس قائم خانی بھائی کو، ان سب کو میں نے دعوت دی ہے، پھر آفاق احمد بھائی کو، سلیم حیدر بھائی کو، ان سب کو بھی میں نے بلایا۔ باقی اکابرین جو معروف شہری ہیں، مختلف ثقافتی غیر سرکاری تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، مختلف شعبہ جات سے ہیں، فنون لطیفہ، فن و ثقافت، تو ہم نے سب کو ہی دعوت دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اور میڈیا کے لوگوں کو بھی، اور سینئر اینکرز کو، صحافیوں کو، سینئر کالم نویسوں کو، اور مذہبی اکائیوں کے بڑوں کو اور رہنماؤں کو بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ بھی آئیں۔ تو مجھے امید ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے، اور میں نے یہ میں ثبوت بھی پیش کر دوں گا کہ میں نے خالد مغل صدیقی بھائی کو کس طرح دعوت دی، مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کو کس طرح میں نے دعوت دی ہے، آفاق احمد اور سلیم حیدر کو میں نے کس طرح دعوت دی، تو میں اس کے ثبوت بھی دے دوں گا آپ کو۔ اور میں آج اس لیے ایک روز پہلے ہی آپ کے سامنے بھی بتا رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ اچھا، اب یہ بڑی یکجہتی اور اتحاد کیوں قائم کرنا ہے؟ بڑی یکجہتی اور اتحاد کیوں قائم کرنا ہے؟ تو بھائی اس لیے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا مہاجروں کو بالخصوص اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے تمام مظلوموں کو یہ جو ٹکاسا جواب دیا گیا ہے کہ جنوبی سندھ صوبہ یا کراچی صوبہ نہیں بن سکتا اور وہ اس کے حق میں نہیں ہے، تو ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے وقت مانگتے ہیں۔ ہم شہر کے عمائدین، اکابرین اور ایک کراس سیکشن ہوگا جس میں ہر زبان بولنے والا، سندھی، پنجابی، پختون، بلوچ، ہزارے وال، کشمیری، سرائکی، گلگتی، بلتی، ہزارے وال، یہ سب ہوں گے جو سندھ کے شہروں میں رہتے ہیں۔ اور گزشتہ 4 دہائیوں سے جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، خاص طور پہ گزشتہ 10-11 سالوں میں ایک بوند اضافی پانی کراچی کو نہیں دیا گیا۔ 2008 میں جتنا پانی ہم نے دیا جو اضافہ ہوا، اس کے بعد ایک قطرہ اضافی پانی نہیں دیا گیا۔ سرکولر ریلوے کا منصوبہ قالین کے نیچے اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو مجھے وزیر اعظم عمران خان جواب دیں کہ اگر جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد پاس ہو سکتی ہے اور جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہو سکتی ہے، تو پاکستان میں جہاں جہاں انتظامی یونٹس، ہم صوبے بھی نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے لسانی بنیادوں پر بنائیں، ہم کہتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پر بنائیں۔ آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں، پنجاب کی آبادی بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور سندھ کی آبادی کو، سندھ کے شہروں کی آبادی اور کراچی کی آبادی کو دبایا گیا، کم کیا گیا، لیکن پھر بھی اس قدر آبادیاں ہو گئی ہیں کہ اب ڈویژن کی بنیاد پر پاکستان میں اور مزید انتظامی یونٹس بنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا انتظامی حل ہے، یہ پاکستان کے مسائل کا سیاسی حل ہے، انتظامی حل ہے، اور اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا۔ تو یہ ٹکاسا جواب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایم کیو ایم پاکستان کو قبول ہو تو ہو، لیکن فاروق ستار، اس کی او آر سی اور 84 کی نظریاتی ایم کیو ایم کو یہ ٹکاسا جواب وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم پاکستان کا یہ جواب ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم اسے مسترد کرتے ہیں، اس ٹکے سے جواب کو۔ آئیں ہم سے بات چیت کریں، ہم قائل کریں گے کہ آج کے دور میں کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ غریب، کسان، حاری، سندھی بولنے والے طالب علم اگر وہ وڈیروں کی غلامی کر رہے ہیں اور بلدیاتی خود مختاری بھی نہیں مانگ رہے، لاڑکانہ کے لیے، شکارپور کے لیے، خیرپور کے لیے، دادو کے لیے
بدین کے لیے تو یہ ان کی مرضی ہے. ہم تو ان کے لیے بھی لاڑکانہ، دادو، خیرپور، بدین، شہداد، کمبر شہداد کوٹ، شہداد پور، ان شہروں کے لیے بھی ہم خود مختاری مانگ رہے ہیں. با اختیار مؤثر بلدیاتی حکومت، بلدیاتی نظام، مقامی حکومت کا نظام مانگ رہے ہیں. ہم ان کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وڈیروں نے غلام بنایا ہوا ہے. تو اگر وہ اپنے لیے کوئی تحریک نہیں چلا رہے تو وہ ان کی مرضی، ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر لاڑکانہ کا میئر نکلے گا، نواب شاہ کا میئر نکلے گا تو میں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں گا. ان کی بلدیاتی آزادی، خود مختاری، مؤثر باوسیلہ بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کے لیے میں جا کے کھڑا ہوں گا. لیکن اگر وہ نہیں ہونا چاہتے ان کی مرضی. لیکن سندھ میں نہیں کہتا 2 انتظامی یونٹ بنے، میں نہیں کہتا کہ مہاجروں کا صوبہ بنائیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سندھ میں 2 سے زیادہ صوبے یا انتظامی یونٹس بننے چاہیے. اس میں جنوبی سندھ بھی ہو، لاڑ کا صوبہ بھی ہو، وسطی سندھ کا صوبہ بھی ہو، انتظامی یونٹ ہو، شمالی بھی ہو، شرقی بھی ہو، غربی بھی ہو. اس طرح 4 یا 5 انتظامی یونٹ سندھ میں بھی بننے چاہیے. یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم بات چیت کریں گے. اور اگر پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی سندھ میں مزید انتظامی یونٹ صوبوں کے حق میں نہیں ہے، کوئی فارمولہ ہمیں دے، ہم سے بات چیت کریں، ہمیں قائل کریں یا ہم انہیں قائل کر دیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تو ہم عید کے بعد ہم کوئی عوامی طاقت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں ملک میں نئے انتظامی یونٹس اور سندھ میں نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے. لیکن ایسی نوبت آئے اس سے پہلے سیاسی لوگوں کو آپس میں مکالمہ کرنا چاہیے. ہم نئے یونٹس اور انتظامی یونٹس اور صوبے کی بات کرتے ہیں تو قطعی اور قطعی نہ ملکی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کراچی کی بنیاد پر، نہ ہم سندھ کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جو موجودہ سندھ ہے اس کے وسائل اسی طرح رہیں گے. جو موجودہ پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ ہے، ملک کے وفاقی وسائل اسی طرح رہیں گے. لیکن وسائل کی تقسیم میں کراچی کو، حیدرآباد کو، سکھر کو، لاڑکانہ کو، میر پور خاص کو جو ڈویژن ہے انہیں ان کا جائز حصہ ملنا چاہیے اور ان کے خرچ کرنے پر ان کا اختیار ہونا چاہیے. یہ انتظامی یونٹس کا معاملہ یہ ہے. میں نے بتا دیا. تو میرے سندھی قوم پرست اور سندھی بھائی میری کسی بات کا برا نہ مانے. میں ایک انتظامی حل تجویز کر رہا ہوں جس میں سندھ کے مجموعی وسائل اسی طرح رہیں گے. کسی سندھی بولنے والے کا حق نہیں مارا جائے گا، بلکہ یہ وسائل لاڑکانہ، دادو، خیرپور، بدین، ٹھٹا، نواب شاہ کے لوگوں کو ملیں گے اور وہ اپنی مرضی سے اپنی ترجیحات بنا کر اپنے شہروں میں خرچ کریں. یہ ہے میرا فارمولہ، یہ ہمارا فارمولہ. میں اسی لیے تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں ایک مکالمہ کریں، آپس میں بیٹھیں اور مسائل کے مستقل حل کو تلاش کریں. اور ورنہ یہ جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت، جو یہ حالات ہیں، پانی کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے کراچی میں. کوئی پانی K4 پر کوئی کام شروع نہیں ہوا. K4 فیز 1 فیز 2 کوئی کام شروع نہیں ہوا. 65 MGD سرکولر ریلوے سب اسی طرح پڑا ہے. ٹرانسپورٹ کا منصوبہ، پانی کا منصوبہ اہم ہے، اس پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے. تو اس پر مکالمہ ہو، بات چیت ہو. میں دعوت دیتا ہوں. اگر مجھے سائیں مراد علی شاہ کہیں گے تو میں عید کے بعد ان سے ملوں گا اور ان کی خدمت میں اپنی گزارشات اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام، کراچی، حیدرآباد، سکھر کے لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ ان کے سامنے رکھوں گا اور وہ مجھے موقع دیں، میں انہیں سمجھاؤں کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا. ہم بات چیت کریں. ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کسی مسئلے کو سنپ کرنا، مسترد کر دینا، کوئی مستقل، متبادل، مناسب، قابل فہم حل دیے بغیر یہ بات مناسب نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علامہ مولانا ڈاکٹر فاروق ستار.